نکلے رسول جان کفن کر کے گور سے شیر خدا کے سر پر فاتحہ اللہم صلی اللہ محمد اے روزہ دارو آہو بکا کے یہ روز ہے اے روزہ دارو آہو بکا کے یہ روز ہے سادات پر نزول بلا کے یہ روز سر تاج اوصیاء کے یہ روز ہے تم سے وداع شیر خدا کے یہ روز زخمی ہوا امام تمہارا ظالم نے روزے دار کو مارا ظالم نے روزے دار کو مارا تو سر پیٹو مومنو سرے حیدر ہوا ماں کے برج کا مہے انور ہوا سوچو تو فرق شاہ کا کیوں کر ہوا لکھا ہے مغز تک سارے اطہر ہوا لکھا ہے مغز تک سارے اطہر ہوا اور زہرا نے بال کھولے نہ دینا ہوئے تم بے امام ہوا حسن بے قدر تم بے امام ہوا حسن بے قدر لکھا ہے جب دونیم ہوا فرق مرتضی سدرا سے جبرائیل کے رونے کا سروں سے زینب کلثوم نے چلا کے بھائیوں کو پکاری غزا چلا کے بھائیوں کو پکاری غزا اور سنتے ہو جبرائیل نے وہ سواب کیا وہ بولے پیر کر اطال مرتضی وہ بولے پیر کر اطال مرتضی دوڑے یہ کہہ کے جانب مسجد والے جو بھی ہوئی لہو میں ملی کشتی
ماتھے پہ خون باپ کا مل کر کہیں یہ بات ہے اٹھایا قبلہ کعبہ پہ کی ہے اٹھایا قبلہ کعبہ پہ کی رلوایا نانا جان کو بن باپ کا کیا ہمیں ماہ سیاہ بن باپ کا کیا ہمیں داہ سیاہ گناہگار نمازیوں کا گروہ آیا انگیز حیدر نے مجتبیٰ سے کہا کہ گول پڑھواؤ تم نماز جماعت کی ہے ہم بیٹھ بیٹھ پڑھتے ہیں اپنے مقام ہم بیٹھ بیٹھ پڑھتے ہیں اپنے مقام لیکن جبھی کے زخم پہ رومال باندھ دو میرا سر شکاف تھا اے لالبا میرا سر شکاف تھا اے لالبا تو باندھا سر زخم سر شاہد جلا بولے علی کیا کسو درد ہے صبر نے جب کسا تو کیا پھر وہی پھر جست باندھ کریے پکارا وہ اب درد کیسا ایسا دے دو جلال شفا ناگاہ کہ یہ کسی عورت نے دی زہرا کے پیارو تم سے یہ زینب نے زہرا کے پیارو تم سے یہ زینب نے ارے بابا کو میرے جلدی جو کر میں سر بنے گا مجھ کو بھی مسجد میں پاس سر بنے گا مجھ کو بھی مسجد میں پاس تو بولے علی ہوا ابھی سے بجا نہیں زینب سے کہہ دو خود ہے کربلا میں بے قرار و بے قصور بے آشنا شیعہ ہے گرد اہل جفا شیعہ ہے گرد نرغائے اہل جفا پر جیسے ننگے سر کو ابھی کیوں نکال دیا حلق پر حسین کے تلوار جا حلق پر حسین کے تلوار جالتی ہے روزہ دارو آہو
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المؤمنين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في مناجاته: كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا. إلهي أنت كما أحب واجعلني كما تحب. صلوات بر محمد وعلى بہرحال آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ یہ 19 رمضان المبارک کی وہ صبح ہے کہ جس میں آپ کے اور ہمارے مولا ابو الائمہ قائد الغر المحجلین یاسب الدین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی صبح ضربت، اور آج سے آپ کا اور ہمارا مولا 2 دن کے لیے 2 دن کا مہمان ہے اس دنیا میں. آپ کا اور ہمارا مولا اپنی اس مناجات میں پوری دنیا کی حقیقت اور الوہیت اور اللہ کی معرفت کے حوالے سے اپنی مناجات میں ارشاد فرماتا ہے. مناجات کہتے ہیں اس کلام کو، اس بات کو کہ جو بندہ اپنے اور اپنے معبود اور اپنے خدا کے درمیان بغیر کسی واسطے اور بغیر کسی فاصلے کے انجام دیتا ہے. یعنی اس کے اور خدا کے درمیان کوئی چیز واسطہ اور فاصلہ نہیں ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں مناجات. اس مناجات میں آپ کے اور ہمارے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آپ کے اور میرے لیے سب کے لیے سبق ہے. فرماتے ہیں: کفا بی عزن ان اکون لک عبدا. میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہو جاؤں. وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا. اور میرے فخر و مباحات کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہو جائے. یعنی کوئی فاصلہ نہیں ہے علی اور خدا کے درمیان میں. الہی انت کما احب. معبود تو ویسا ہی ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں. خدایا معبود اللہ مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. تو اس میں
4 پیغام آپ کے لیے اور میرے لیے ہمارا اور آپ کا مولا دے رہا ہے کہ انسان اپنی عزت کا معیار کس کو بنائے؟ اپنی عزت کا معیار اگر دنیا بنائے تو یہ بہت ہی چھوٹا انسان ہے، لیکن اگر عزت کا معیار خدا بنائے تو یہ انسان جو ہے بہت بڑا انسان ہے۔ ظاہر ہے جس کو خدا مل گیا اسے سب کچھ مل گیا، اور جسے خدا نہیں ملا اسے کچھ نہیں ملا۔ یہی بات مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بیٹے امام حسین علیہ السلام نے دعائے عرفہ میں ارشاد فرمائی، من الذی فقد من وجدک وماذا وجد من فقدک۔ معبود امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ معبود جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور معبود جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ اب ظاہر ہے باپ کا بھی انداز وہی ہے، بیٹے کا بھی انداز وہی ہے۔ ظاہر ہے جب باپ اتنا بلند ہمت ہوگا تو بیٹے حسن و حسین نہیں ہوں گے تو کون ہوں گے؟ صلوات پڑھ مولا کائنات۔ اب ہمیں عزت کا معیار کیا بنانا چاہیے؟ اگر ہم عزت کا معیار دنیا بنائیں، دنیا کی دولت بنائیں، دنیا کی یہ رنگینی بنائیں، دنیا کی چمک دمک بنائیں تو ظاہر انسان کی چمک دمک جو ہے کچھ دنوں بعد ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر اپنی عزت کا معیار خدا بنائیں تو خدا جو ہے ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے بھی موجود ہے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی موجود ہے۔ یہ دنیا بہت چھوٹی ہے، خدا بہت بڑا ہے۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی نظر میں دنیا چھوٹی ہو جائے گی خدا اس کی نظر میں بڑا ہو جائے گا، اور جس کی نظر میں دنیا بڑی ہو جائے گی خدا اس کی نظر میں چھوٹا ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھتے ہوں گے، اب اس چیز کو، اس معیار کو جو مولا کائنات نے آپ کو ہمیں دیا ہے، اب آپ دیکھتے چلے جائیے۔ اگر کسی کی نظر میں دنیا بڑی ہے تو وہ دنیا کا ذکر کرتا نظر آتا ہے، اور جس کی نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے وہ دنیا کا کبھی ذکر نہیں کرتا ہے، وہ خدا کا ذکر کرتا ہے۔ یہی پیغام مولا کائنات نے آپ کو اور ہمیں سب کو دیا ہے کہ دیکھو اگر یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم کس کو عزت مانتے ہو، کس کو بڑا مانتے ہو۔ اگر خدا کو بڑا مانو گے تو خدا کا ذکر کرو گے، اور اگر دنیا کو بڑا مانو گے تو دنیا کا ذکر کرو گے۔ دنیا کیا ہے؟ یہ انسان کتنے دن کے لیے آتا ہے، کتنے وقت کے لیے آتا ہے، اور جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں وہ اس دنیا سے چمٹ جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے، اور چمٹنے کے بعد جب ان کے سامنے موت کا ذکر ہوتا ہے تو موت سے گھبراتے ہیں۔ اب یہاں پر کسوٹی ہے ہر انسان کے لیے کہ جو لوگ موت کی تمنا کرتے ہیں وہی مومنین ہیں، جو لوگ موت کی تمنا کرتے ہیں وہی مومنین ہیں، اور جو لوگ موت سے گھبراتے ہیں۔ اب خود ہر انسان اپنا اندازہ اپنے آپ کو پرکھ سکتا ہے، اپنے آپ کو اچھے طریقے سے اپنے آپ کو چیک کر سکتا ہے کہ میں موت سے خوش ہوتا ہوں یا موت سے گھبراتا ہوں۔ یہی چیز مولا کائنات نے ہمیں بتائی ہے کہ دیکھو جب بھی موت کا ذکر آئے تو اگر تم خوش ہوتے ہو تو ہم سے نزدیک ہو، اور اگر موت کا ذکر آنے کے بعد تم مچل جاؤ کہ موت کیا ہوگا، موت کا پرہول منظر کیا ہوگا، موت سے گھبراہٹ تمہارے اندر آ جائے تو اتنا ہی تم ہم سے دور ہو۔ ہر انسان کو اپنے گریبان میں جا کے دیکھنا چاہیے کہ ہم موت سے گھبراتے ہیں یا موت کے نام پر خوش ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ انسان کو کم از کم پنجشنبے میں یعنی شب جمعہ میں قبرستان جانا چاہیے، مستحب ہے، تاکہ تم موت کو نہ بلا سکو۔
ذکر الموت انسان کو مضبوط بناتا ہے، انسان کو موت کا ذکر انسان کو مضبوط بناتا ہے، اللہ کا ذکر انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ کچھ ایسے ذکر ہے کہ جس سے انسان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، ان میں اللہ کا ذکر ہے اور موت کا ذکر ہے، موت کی یاد ہے۔ یہی پیغام آپ کے اور ہمارے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دیا ہے۔ کہ جب موت کے بارے میں مولا کائنات سے پوچھا گیا تو مولا کائنات نے یہی جواب دیا تھا کہ موت علی ابن ابی طالب کے اوپر آ پڑے یا علی ابن ابی طالب موت کے اوپر جا پڑے، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ یہ تو ایک صلوات پڑھے پر محمد موت اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک کتنی عظیم شے ہے۔ ہمارا جو تصور ہے موت کے بارے میں وہ یہ ہے کہ موت بعد میں ہے اور زندگی پہلے ہے، جبکہ قرآن کریم کا نظریہ اس سے بالکل الٹا ہے۔ قرآن کریم کی نگاہ میں موت پہلے ہے اور زندگی بعد میں ہے۔ سورہ ملک کی آیت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات، کہ جس نے موت کو پیدا کیا اور جس نے حیات اور زندگی کو پیدا کیا۔ پہلے موت ہے، بعد میں زندگی ہے۔ اور ہم کیا سوچتے ہیں کہ پہلے زندگی ہے اور بعد میں موت ہے۔ یہی پیغام مولا کائنات نے ہمیں اور آپ کو سب کو دیا ہے کہ دیکھو، جس کی نظر میں موت پہلے ہوگی وہ کبھی بھی خدا کے بتائے ہوئے راستے سے ادھر ادھر جا ہی نہیں سکتا، اور جس کی نظر میں زندگی پہلے ہوگی کہ جو قرآن کے بالکل خلاف ہے، وہ ظاہر ہے اس دنیا کی رنگینیوں میں، اس دنیا کے چمک دمک میں اتنا غرق ہو جائے گا کہ جب موت کا اس کے سامنے ذکر آئے گا تو یہ گھبرائے گا۔ تو اب ظاہر انسان کتنا دور ہے۔ اس کی نظر میں اگر دنیا عظیم ہو جائے گی تو یہ انسان جو ہے خدا سے دور ہو جائے گا۔ اس کی نظر میں اگر دنیا چھوٹی ہو جائے گی تو یہ انسان جو ہے خدا سے نزدیک ہو جائے گا۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ دیکھو، تمہاری نظر میں اگر دنیا چھوٹی ہو جائے گی تو خدا سے تم نزدیک ہوتے چلے جاؤ گے۔ اس کی میں تھوڑی سی مثال دے دوں کہ جو لوگ جہاز میں بیٹھے ہیں کہیں بھی جانے کے لیے، جہاز جب اڑتا ہے تو اوپر کی طرف جاتا ہے، اور اوپر جانے کے بعد جتنا وہ اوپر جائے گا، جب نیچے کی طرف کو دیکھتے ہیں، آپ نے بھی جو لوگ گئے ہیں دیکھا ہوگا، ہمارا بھی اتفاق ہوا ہے دیکھنے کا، جب کھڑکی سے، جہاز کی کھڑکی سے ہم نیچے کی طرف کو دیکھتے ہیں تو یہ بہت اونچی اونچی عمارتوں والی بلڈنگیں جو ہیں وہ بہت چھوٹی چھوٹی دکھائی دیتی ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی دکھائی دیتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے، بہت بڑے بڑے شہر جو ہیں وہ بہت چھوٹے چھوٹے دکھائی دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا بدلا ہے؟ توجہ کیجیے گا، بدلا کیا ہے؟ بدلا یہ ہے کہ نہ تو دنیا چھوٹی ہوئی ہے اور نہ ہی ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ ہماری دید جو ہے وہ اتنی بدل گئی ہے کہ ہم اونچے ہو گئے ہیں، ظاہری طور پر ہم اونچے ہو گئے ہیں، اور دنیا جو ہے ہمیں صرف دکھائی دے رہی چھوٹی، جبکہ چھوٹی نہیں ہے۔ دنیا تو جو کہ تو ہے۔ تو فرق کیا ہوا؟ فرق اتنا ہوا کہ ہم اس دنیا سے، یہ دنیا نیچے ہے، اس دنیا سے تھوڑا اونچے ہو گئے۔ اب جتنے بھی ہم اونچے ہوتے چلے جائیں گے یہ چھوٹی ہمیں دکھائی دینے لگے گی۔ جتنے بھی ہم اوپر ہوتے چلے جاتے ہیں جہاز میں تو یہ چھوٹی دکھائی دینے لگتی ہے، جبکہ یہ چھوٹی نہیں ہے، یہ تو جو کہ تو ہے۔ آخر کیا بدلا ہے؟ بدلا یہ ہے کہ ہم تھوڑے سے ظاہری طور پر جو ہے، ظاہری طور پر ہم اونچے ہو گئے ہیں۔ اب اگر ظاہری طور پر جب اتنے
تھوڑے سے اونچے ہونے کے بعد یہ دنیا چھوٹی دکھائی دینے لگتی ہے۔ جب انسان واقعاً بلند ہو جائے اور بلندی کی طرف پہنچ جائے، خدا کی طرف پہنچ جائے جو سب سے بڑا ہے، جو کائنات کا خالق ہے، جو سب کو پیدا کرنے والا ہے، سب کو سانس دینے والا ہے، سب کو وجود دینے والا ہے، جب انسان اس کی طرف جائے گا تو یہ دنیا بہت چھوٹی نہیں بلکہ کچھ بھی نہیں دکھائی دے گی۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ اسی کو مولا کائنات نے فرمایا کہ جب تمہاری نظر میں دنیا چھوٹی ہو جائے گی تو خدا بڑا ہو جائے گا، اور جس کی نظر میں خدا بڑا ہو جائے گا تو انسان خود بڑا ہو جائے گا، کیونکہ بڑوں سے جیسے نزدیک ہوگا انسان میں بھی بزرگی آ جائے گی، بڑا ہو جائے گا۔ یہ جو چیز فانی ہے اس کو انسان جو ہے بہت مضبوط سمجھتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، ما عند اللہ ینفد وما عند اللہ باق وما عندکم ینفد۔ جو تمہارے نزدیک، جو تمہارے ہاتھوں میں ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو انسان ایسا سودا کیوں کرے کہ جو فانی ہونے والا ہو؟ سودا ایسے سے کرے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ خدا ہمیشہ تھا، ازلی ہے، ابدی ہے، تو ہمیں خدا سے معاملہ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ازلی ہے، ابدی ہے، باقی رہنے والا ہے، قدیم ہے، حی ہے۔ اس سے ہمیں سودا کرنا چاہیے، اس سے معاملہ کرنا چاہیے۔ جو بڑے ہیں وہ خدا سے معاملہ کرتے ہیں، خدا سے نیچے کسی سے معاملہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ اب یہ معاملہ اتنا عظیم ہے کہ جب شب ہجرت اللہ نے جناب رسالت مآب کو حکم دیا کہ اپنی جگہ پر علی کو لٹا دو، تو علی نے معاملہ کس سے کیا تھا؟ علی نے معاملہ رسالت مآب سے نہیں بلکہ خدا سے کیا تھا۔ اللہ سے جو معاملہ کرے گا تو خداوند عالم اس کو اپنی مرضی پوری مکمل اس کے ہاتھ میں دے دے گا۔ شب ہجرت مولا کائنات کو خداوند عالم نے اپنی پوری مرضی اور پورا اختیار مولا کائنات کے ہاتھ میں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا کائنات نے معاملہ جو ہے وہ خدا سے کیا۔ جب انسان معاملہ جو ہے وہ خدا سے کرتا ہے، اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے خداوند عالم کے، تو خداوند عالم بھی اس کو بہت بڑا بنا دیتا ہے۔ اور بہت بڑے کی مثال جو ہے اس وقت ہماری نظر میں مولا کائنات سے اونچی کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد والے۔ یہ علی ہیں کہ جو نام سے بھی بزرگ ہیں۔ علی کی ڈیفینیشن جو ہے وہ بلندی ہے، اور جو علی کے ماننے والے ہیں انہیں پستی کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ علی خود بلند ہیں، اور جو علی سے مل جائے گا وہ بھی بلند ہو جائے گا۔ اب ظاہر ہے اگر کہیں پر علی والا جو ہے لیکن وہ پستی کی طرف جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں معاملہ جو ہے خراب ہے۔ وہ صرف دعویٰ تو کر رہا ہے لیکن علی کی طرف نہیں جا رہا ہے، علی سے دور ہو رہا ہے۔ ہمیں ہر انسان کو چیک کرنا چاہیے کہ ہم علی کی طرف جا رہے ہیں یعنی بلندی کی طرف جا رہے ہیں۔ علی کا نام ہے بلندی، علی کا نام ہے بزرگی۔ ہم بلندی کی طرف جا رہے ہیں یا پستی کی طرف جا رہے ہیں؟ اگر ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں تو ہم زبانی دعویٰ جمع خرچ کر رہے ہیں، زبانی دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم علی کو ماننے والے نہیں ہیں۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کو اگر پہچاننا ہے تو ہمارے شیعہ جو ہے کوئی بھی جاہل دکھائی نہیں دے گا۔ اگر جاہل ہے تو یعنی وہ شیعہ نہیں ہے۔ علم کا مطلب یہ نہیں کہ صرف جو ہے وہ دینی تعلیم حاصل کر لی جائے، بلکہ کوئی بھی تعلیم جو ہے، نالج، علم۔ باقر و علم الاولین والآخرین نے بتایا کہ دیکھو ہمارے شیعہ کی پہچان یہ ہے
کہ وہ علم میں سب سے آگے ہونا چاہیے، دوسروں سے آگے ہونا چاہیے، اور اگر ہم علم میں پیچھے ہیں تو ہم زبانی طور پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ماننے والے ہیں، لیکن ہم بہت دور ہیں۔ اس کو باقاعدہ طور پر ائمہ علیہ السلام نے بھی چیک کیا ہے، اور آج بھی چیک کرنا جو ہے اس کا بہت آسان ہے۔ ہارون مکی کا آپ نے واقعہ سنا ہے، امام صادق علیہ السلام کا حضور ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص ہے مدینے سے آنے والا، مسلم خراسانی۔ مسلم خراسانی ایک شخص ہے، آنے کے بعد جو ہے جو زبانی شیعہ ہے، زبانی ماننے والا ہے، لیکن حقیقت میں نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے آنے کے بعد کہ مولا مدینے میں آپ کے چاہنے والے بہت زیادہ ہیں، ماننے والے بہت زیادہ ہیں، آپ کے شیعہ بہت زیادہ ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرما رہا ہے کہ نہیں، بہت کم ہے، ہمارے چاہنے والے، ہمارے ماننے والے، ہمارے احکام پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ اس کا اصرار بڑھتا چلا جاتا ہے، اور امام صادق علیہ السلام کا انکار بڑھتا چلا جاتا ہے کہ نہیں، بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ اب جب اس کا اصرار اور امام کا انکار، اتنی دیر میں امام صادق علیہ السلام نے اپنے غلام کو آواز دی، کہا کہ تنور روشن کیا جائے، تنور کو روشن کیا جائے۔ اور تنور جیسے ہی روشن کیا گیا، جب تنور کے انگارے دہکنے لگے، اتنی دیر میں ہارون مکی کہ جو واقعاً امام کا چاہنے والا تھا، جو زبانی نہیں تھا بلکہ عملاً امام کا چاہنے والا تھا، آتے ہوئے جیسے ہی ہارون مکی کو امام صادق علیہ السلام نے دیکھا تو فوراً امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ ہارون تنور میں کود جاؤ۔ اس سے پہلے کہا کہ تنور میں کود جاؤ تو یہ کہتا ہے مولا انشاءاللہ پھر کبھی کام آؤں گا، یہ کہتا ہے مولا پھر کبھی کام آؤں گا۔ ابھی امام صادق علیہ السلام نے ہارون مکی کو دیکھا، کہا کہ ہارون تنور میں کود جاؤ، تو ہارون نے یہ نہیں پوچھا کہ مولا تھوڑی دیر میں، ابھی نہیں، کچھ نہیں، چونکہ ہارون کو معرفت ہے اس کی، جو کہہ رہا ہے، جو حکم دے رہا ہے، کہا کہ زندگی اور موت ان کے ہاتھ میں ہے، زندگی اور موت ان کے ہاتھ میں ہے۔ جب انسان کی معرفت اس درجے پر پہنچ جائے کہ یہ زندگی اور موت ان کے ہاتھ میں ہے، تو اب ہمیں نہ تنور سے ڈرنے کی ضرورت ہے، ان کے حکم، جیسے ہی ان کا حکم ملے، جیسے ہی ان کا آرڈر ملے، فوراً ہمیں وہ کرنا چاہیے جو یہ کہہ رہے ہیں۔ اب نہ امام صادق علیہ السلام بے چین ہے، اور نہ تنور کے اندر ہارون مکی بے چین ہے، اس کے اندر کہ جو ظاہری طور پر صرف زبانی جمع خرچ کر رہا تھا، اس کے دل میں بے چینی ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر میں کہتا ہے مولا کہیں وہ جل نہ گیا ہو، تھوڑی دیر میں کہتا ہے مولا کہیں جل نہ گیا ہو۔ امام صادق علیہ السلام نے مسکرا کے کہا کہ آؤ میرے ساتھ چلو، ہاتھ پکڑا امام صادق علیہ السلام نے، آؤ۔ اب ڈھکن جو اٹھا کے دیکھا تو ہارون مکی تلاوت کلام الہی میں مصروف ہیں، اور سردی کے مارے ٹھٹر رہے ہیں، سردی کے مارے ٹھٹر رہے ہیں۔ اب تک تو آگ کے انگارے نکل رہے تھے، لیکن چونکہ امام صادق نے حکم دیا تھا وہ آگ گلزار ہو گئی۔ اب یہی اندازہ ہے کہ جو ان کی معرفت رکھتا ہے وہ آگ کو گلزار ہوتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یہ ہے امام صادق، یہ ہے مولا کائنات۔ ہم مولا کائنات کے ماننے والے ہیں۔ اگر اس پیرائے پہ آگے بڑھیں تو ہم امام سے، مولا، اپنے مولا سے نزدیک ہو سکتے ہیں۔ وہ ہمارا مولا کہ جو روزے دار تھا اور پیچھے جو کھڑے ہوئے سب روزے دار ہیں۔
لیکن ایک جو نماز کا بھی ڈھونگ کر رہا ہے اور روزے کا بھی ڈھونگ کر رہا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ رکھ بھی لے، توجہ کیجیے گا، یہ روزہ رکھ بھی لے اور ظاہری طور پر نماز پڑھ بھی لے تو یہ نماز اس کو فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے، چونکہ اس کے ارادے بہت برے ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ ابن ملجم مرادی کہ جو رات کو اسی پروگرام سے کہ کل کو علی ابن ابی طالب کو مارنا ہے، رات سے سویا ہوا ہے، پوندے منہ سویا ہوا ہے مسجد کوفہ میں، مسجد کوفہ میں اوندھے منہ سویا ہوا ہے۔ اب یہ جو رات گزری ہے نا میرے اور آپ کے مولا کے اوپر، یہ بہت قیامت کی رات ہے۔ میرا اور آپ کا مولا کل کی رات اپنی چھوٹی بیٹی جناب ام کلثوم کا مہمان تھا۔ آپ اپنے اذہان عالیہ ذرا کوفے لے جائیں، کوفے میں مولا کائنات حاکم وقت ہے، کوئی چھوٹی موٹی حیثیت نہیں ہے مولا کی، حاکم وقت ہو، لیکن حاکم وقت آج کے حاکم وقت اور جو اللہ کی طرف سے بنا کے بھیجا گیا ہے حاکم وقت، اس میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب مولا کی چھوٹی بیٹی جناب ام کلثوم نے افطار کے لیے دودھ رکھا لا کے اور نمک اور روٹی لا کے رکھی تو مولا کائنات نے جیسے ہی رکھا تو فوراً اپنی بیٹی کی طرف نگاہ کی، تصور کی جگہ جو منظر کشی تاریخ نے کی ہے۔ بابا جان آپ آج مجھے اس طریقے سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہا بیٹا کہ کبھی تم نے دیکھا ہے کہ میں نے کبھی 2 کھانے ایک وقت میں استعمال کیے ہوں؟ کہا کہ نہیں بابا جان ایسا تو کبھی نہیں ہوا، لیکن میرا دل چاہتا ہے، مجھے ایسا کچھ عجیب سے آج کچھ عجیب سی بے چینی ہے۔ دیکھیں آثار سارے نمودار ہو رہے ہیں، آج عجیب سی بے چینی، میں نے یہ چاہا کہ آج جو ہے دودھ بھی رکھ دوں اور نمک بھی رکھ دوں۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ بیٹا ان میں سے ایک چیز اٹھا لو اور ایک چیز رہنے دو۔ جناب ام کلثوم نے نمک اٹھانا چاہا، مولا کائنات نے فرمایا کہ نہیں بیٹا ام کلثوم نہیں، نمک نہیں، دودھ اٹھا لو، دودھ کام آئے گا۔ سمجھ گئے کس کے لیے کام آئے گا؟ دودھ کام آئے گا۔ میرے اور آپ کے مولا نے جو کل افطار کی ہے وہ روٹی اور نمک کے ساتھ افطار کیا ہے، روٹی اور نمک کے ساتھ افطار کیا ہے۔ غرض کے مولا مصلی عبادت پر پہنچے، لیکن آج مصلی عبادت پر پہنچنے کا مولا کا انداز کچھ اور، جو ہمیشہ رات کو 1,000 رکعت نماز پڑھتا ہو، کنٹینیو پڑھتا ہو، لیکن آج مولا 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور صحن خانہ میں آنے کے بعد آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں الآن حان وقت الحضور، کہ اب تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کا وقت آ گیا ہے، اب تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، صحن خانہ میں جاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، صحن خانہ میں جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جس کے مہمان ہے
جناب ام کلثوم تڑپ کے پوچھتے ہیں بابا جان یہ حالت تو میں نے کبھی نہیں دیکھی جو آج دیکھ رہی ہوں، خیر تو ہے؟ میرے بابا کو کیا ہو گیا؟ خیر تو ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں بیٹا ام کلثوم اب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا وقت ان قریب ہے۔ یہ رات آپ کا اور میرا مولا ایک سیکنڈ کے لیے نہیں سویا ہے، بڑی کرب اور بے چینی کے عالم میں نماز پڑھی، چونکہ مستحب نماز کا گھر میں پڑھنا مستحب ہے، مستحب نمازیں پڑھی، صبح کا وقت نزدیک آیا، قیامت کے مناظر ہیں، مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام مسجد کی طرف جانا چاہتے ہیں، تڑکے کا وقت ہے، نماز شب ادا کی مولا کائنات نے اور گھر سے نکلنا چاہتے ہیں، گھر سے جیسے ہی نکلنا چاہتے ہیں گھر میں جو مرغابیاں مولا کائنات نے پال رکھی ہیں وہ جیسے ہی گھر سے نکلنا چاہتے ہیں یہ مرغابیاں جو ہے مولا کائنات کی ابا کو پکڑ لیتی ہے اور اپنی جتنی بھی طاقت ہوتی ہے، یہ جانور ہے جو مولا کی معرفت رکھتے ہیں، یہ انسان ہے جو بدبخت ہے مولا کی معرفت نہیں رکھتا ہے، یہ مرغابیاں ہے، جانور ہے، مولا کی ابا پکڑنے کے بعد یہ کہتی ہے زبان بے زبانی میں مولا ہمیں اندازہ ہو گیا کہ آپ صحیح و سالم واپس نہیں آئیں گے، صحیح و سالم واپس نہیں آئیں گے۔ غرض کے مولا کائنات نے جناب ام کلثوم سے کہا اے بیٹا ام کلثوم ذرا مرغابیوں کو ہٹاؤ۔ اب چند قدم آگے بڑھتے ہیں، دروازے کی کنڈی، تاریخ کا جملہ، میں ابھی طرف سے کچھ نہیں پڑھا، تاریخ کا جملہ، دروازے کی جو کنڈی تھی جو باہر نکلنے کا دروازہ تھا، دروازے کی کنڈی میں مولا کائنات کا پٹکا اٹکنے لگا، دروازے کی کنڈی اپنی زبان بے زبانی میں جو کبھی نہیں اٹکا، مولا روز جاتے ہیں لیکن آج اتفاق یہ ہے کہ دروازے کی کنڈی میں جو مولا کا نے جو پٹکا باندھ رکھا ہے اپنے پیٹ پر وہ اٹکا، اور اٹکنے کے بعد یہ کہتا ہے زبان بے زبانی میں مولا ایسا لگتا ہے کہ اب آپ صحیح و سالم واپس نہیں آئیں گے۔ غرض کے مولا کائنات مسجد کوفہ میں تشریف لائے، جو لوگ مسجد کوفہ کی زیارت کر چکے ہیں وہ اپنے اذہان عالیہ مسجد کوفہ میں لے جائیں، آپ کی دعاؤں کے سہارے مجھ ناچیز کو بھی کئی بار مسجد کوفہ اور کربلا اور سامر رسب کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، میرا ذہن بالکل وہیں پر ہے۔ مولا کائنات مسجد کوفہ میں تشریف لائے اور جو لوگ جس ارادے سے بھی مسجد کوفہ میں لیٹے ہوئے تھے اٹھایا، ابن ملجم کو اٹھایا، اس ملعون کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا کہ جس ارادے سے تو آیا ہے اب اس کا وقت آ گیا، جس ارادے سے تو آیا ہے اس کا وقت آ گیا، اٹھ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ اوندے منہ الٹے منہ یہ سو رہا ہے، اٹھا، اب ظاہر ہے اس کی نماز کہاں، اس نے اپنی تلوار جو زہر سے بجھائی تھی، اب زہر کتنے زہر سے بجھائی تھی کہ تاریخ کا جملہ ہے کہ اگر 1000 آدمیوں کو اس تلوار کے اوپر لگے ہوئے زہر سے قتل کیا جاتا تو سب زہر سے مر جاتے، اتنا سخت زہر اس تلوار کے اوپر لگایا ہے۔ مولا کائنات نے گلدستہ اذان پر جانے کے بعد اذان کہی، معلوم ہے یہ کس کی؟ امیر المومنین کی آخری اذان ہے، امام المتقین کی آخری اذان ہے۔ اذان کہنے کے بعد مولا نے نافلہ فجر پڑھی، پڑھنے کے بعد جماعت قائم ہوئی جو واجب نماز تھی، امام حسن مجتبی علیہ السلام جسٹ مولا کے پیچھے ہیں، بغل میں امام حسین ہیں، اور یہ ملعون
بغل میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے کھڑا ہوا. اب غضب ہو گیا، آپ کے اور ہمارے سر پر خاک اڑانے کا وقت ہے. مولا کائنات جیسے ہی پہلی رکعت کے دوسرے سجدے میں جاتے ہیں، یہ ملعون آگے بڑھا اور اس نے وہ ظلم کیا کہ کائنات کے سب سے بہترین انسان کے فرق مبارک پر وہ کاری ضرب لگائی کہ کائنات کا سورما انسان ایسی ضرب لگائی اس ملعون نے کہ کائنات کا سورما انسان مصلی عبادت پر سنبھل نہ سکا. مولا کائنات نے امام حسن کو آواز دی، بیٹا حسن مجھ میں اب اتنی ہمت نہیں رہی کہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکوں، میں ان کی جماعت کو پورا کرا سکوں. بیٹا حسن آگے بڑھو، اشارہ کیا مولا نے، بیٹا حسن آگے بڑھو اور ان کی نماز کو پوری کراؤ. امام حسن مجتبیٰ نے نماز کو پوری کرائی. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنا کہنا تھا، مولا نے آج تسبیح چھوڑی، سب کچھ چھوڑا، اپنے بابا کو تھاما. امام حسین نے اپنے بابا کے بائیں بازو کے نیچے اپنا کاندھا دیا. امام حسن مجتبیٰ نے اپنے بابا کے دائیں بازو کے نیچے اپنے کاندھے کو دیا. جو کائنات کا سورما انسان ہے، مسجد کوفہ سے لرزتا ہوا اپنے گھر کی طرف کو جا رہا ہے. لیکن دل کھول کے روئیے، پتہ نہیں اگلے سال ہم میں کون زندہ رہے کون زندہ نہ رہے. غضب ہو گیا. میں آپ کی زحمت یہی تمام کر دیتا، لیکن ہائے غضب ہو گیا. مسجد کوفہ سے اپنے بابا کو دونوں شہزادے امام حسن اور امام حسین لے کر نکلتے، پیچھے پیچھے اصحاب ہیں جو روتے ہوئے جا رہے ہیں. جیسے ہی اپنے گھر سے نزدیک ہوتے ہیں، دونوں شہزادی جناب زینب جناب ام کلثوم گھر کے دروازے کو کھولتی ہے، بند کر دیتی ہے، کھولتی ہے، بند کر دیتی ہے. اب جیسے ہی نزدیک آتے ہیں مسجد کوفہ میں، جو کربلا اور کوفہ تشریف لے گئے ہیں ان کو معلوم ہے مسجد کوفہ میں اور مولا کائنات کے گھر میں بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے. اب جیسے ہی گھر سے نزدیک ہوئے، دونوں شہزادیوں کے سر پیٹنے کی آواز مولا کے کانوں میں آئی. آئے بابا کس شقی نے آپ کو اس حالت میں کیا ہے، کس شقی نے آپ کو شہید کیا ہے. یہ آواز جیسے ہی مولا کائنات کے کانوں میں پہنچی، روایت کے جملے ہیں، مولا نے امام حسن کو آواز دی، بیٹا حسن یہ پیچھے کون لوگ آ رہے ہیں، یہ پیچھے کون لوگ آ رہے ہیں. امام حسن مجتبیٰ نے کہا، بابا جان یہ آپ کے جانثار ہیں، یہ آپ کے اصحاب ہیں، یہ آپ کے اوپر جان نچھاور کرنے والے ہیں. مولا کائنات نے فرمایا، اے بیٹا حسن ان سب کا شکریہ ادا کرنے کے بعد کہو کہ یہیں سے اپنے گھروں کو واپس ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو میری بیٹیوں کی آواز ان کے نامحرموں کے کانوں میں پہنچ جائے. میں دستے ادب جوڑ کے عرض کروں گا، اے میرے مولا آج 47 ہجری ہے، آپ کو اپنی بیٹیوں کی آواز کا اتنا خیال ہے کہ میری بیٹیوں کی
آواز نامحرموں کے کانوں میں نہ جائے. ذرا 20 سال بعد آئیے، سن 61 ہجری ہے، اب تو صبح کا سویرا ہے، اندھیرا بھی ہے لیکن سن 61 ہجری ہے. یہی مسجد کوفہ کے باہر کا منظر ہے. زینب و ام کلثوم ہے، نہ سر پر چادر ہے نہ مقنا ہے، بے مقنا و چادر ہے. آواز دیتی ہے اے کوفیو. جب 20 سال بعد جناب زینب کوفے میں آئی ہے، اب 20 سال پہلے کا بابا کا زمانہ یاد آیا. ایک دن وہ تھا ہمارا بابا، ہماری آواز نامحرموں کے لیے برداشت نہ کر سکا. ہائے اب تو سارے ہی نامحرم ہیں، ہمارے بالوں کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے لٹے ہوئے قافلے کو دیکھ رہے ہیں. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على الظالمين. ماتم بنت زہرا نے رو کر کہا میرے بابا شہید ہو گئے. بنت زہرا میرے بابا، بنت زہرا نے رو کر کہا میرے بابا شہید ہو گئے. بنت زہرا نے رو کر کہا میرے بابا شہید ہو گئے. بنت زہرا نے رو کر کہا میرے بابا شہید ہو گئے. بنت زہرا نے رو کر کہا میرے بابا شہید ہو گئے. وہ جو بابا کے سر پر لگی زہر میں ڈوبی تلوار تھی، وہ جو بابا کے سر پر لگی زہر میں ڈوبی تلوار تھی، کر گئے کچھ شیر خدا میرے بابا شہید ہو گئے. بنت زہرا نے رو کر کہا میرے بابا شہید ہو گئے. مجتبیٰ نے تڑپ کر کہا کیا غضب ابن ملجم کیا. مجتبیٰ نے تڑپ کر کہا کیا غضب ابن ملجم کیا. کیوں چلائے ہے تیغ جفا میرے بابا شہید ہو گئے. بنت زہرا نے رو کر کہا میرے بابا شہید ہو گئے. خون بہاتے ہیں ہر دم نظر، ٹکڑے ٹکڑے ہے میرا
جگر خون بہاتے ہیں ہر دم نظر ٹکڑے ٹکڑے ہے میرا جگر ہو گئے ہاں ایک ایسی جفا میرے بابا شہید ہو گئے بنت میرے بابا شہید ہو گئے میرے بابا کا سجدے میں سر اپنے خون سے ہوا ہائے میرے بابا کا سجدے میں سر اپنے خون سے ہوا ہائے زخم اس درجہ گہرا لگا میرے بابا شہید ہو گئے بنت زہرا نے رو کر کہا میرے بابا شہید ہو گئے حال دل کس کو بتلاؤں میں اماں فضا کہاں جاؤں میں حال دل کس کو بتلاؤں میں اماں فضا کہاں جاؤں میں ہائے تن ہے لبوں پر میرا میرے بابا شہید ہو گئے بنت زہرا نے رو کر کہا میرے بابا شہید ہو گئے کیا لکھے کوئی زینب کا غم روک لے شان اپنا قلم کیا لکھے کوئی زینب کا غم روک لے شان اپنا قلم لب پہ زینب کے ہے یہ صدا میرے بابا شہید ہو گئے زہرا نے رو کر کہا میرے بابا شہید ہو گئے زینب کے تھے بیان بابا کو کیا ہوا خون سر سے ہے رواں بابا کو کیا ہوا زینب کے تھے بیان بابا کو کیا ہوا خون سر سے ہے رواں بابا کو کیا ہوا زینب کے تھے بیان بابا کو کیا ہوا خون سر سے ہے رواں بابا کو کیا ہوا زینب کے تھے بیان بابا کو کیا ہوا خون سر سے ہے رواں بابا کو کیا ہوا یہ بے کلی ہے کیوں گردن ڈھلی ہے کیوں
بے چین درد سے شیر جلی ہے کیوں بند ہے زبان بابا کو کیا ہوا سر سے ہے رہا بابا کو کیا ہوا زینب کے تھے بیان بابا کو کیا ہوا سر سے ہے رواں بابا کو کیا ہوا چہرہ ہے خون میں تر پتھرا گئی نظر تھاما ہے کس لیے ہاتھوں سے اپنا سر چہرہ ہے خون میں تر پتھرا گئی نظر تھاما ہے کس لیے ہاتھوں سے اپنا سر ضربت لگی کہا بابا کو کیا ہوا سر سے ہے رواں بابا کو کیا ہوا زینب کے تھے بیان بابا کو کیا ہوا سر سے ہے رواں بابا کو کیا ہوا زینب کے تھے بیان بابا کو کیا ہوا سر سے ہے رواں بابا کو کیا ہوا زینب کے تھے بیان بابا کو کیا ہوا سر سے ہے رواں بابا کو کیا ہوا زینب کے تھے بیان بابا کو کیا ہوا سر سے ہے رواں بابا کو کیا ہوا زینب کے تھے بیان بابا کو کیا ہوا سر سے ہے رواں بابا کو کیا ہوا زینب کے تھے بیان بابا کو کیا ہوا سر سے ہے رواں بابا کو کیا ہوا تیرے بیان بابا کو کیا ہوا سر سے ہے رواں بابا کو کیا ہوا جب سانس لیتے ہیں ایک آہ بھرتے ہیں رہ کے بارہا بابا تڑپتے ہیں جب سانس لیتے ہیں ایک آہ بھرتے ہیں رہ کے بابا جا بابا تڑپتے ہیں پہ ہم ہے سیس کیا بابا کو کیا ہوا سر سے ہے رواں بابا کو کیا ہوا زینب کے تھے بیان بابا کو کیا ہوا سر سے ہے رواں بابا کو کیا ہوا چلا اٹھے حسن ہم لٹ گئے بہن ظالم کی تیغ سے زخمی ہے بت شکن چلا اٹھے حسن ہم لٹ گئے بہن ظالم کی تیغ سے زخمی ہے بت شکن کیسے کروں بیان بابا کو کیا ہوا سر سے ہے رواں بابا کو کیا ہوا زینب کے تھے بیان بابا کو کیا ہوا سر سے ہے رواں بابا کو کیا ہوا ایک ذی وقار کو
حال ہے آیا بابا کو کیا ہوا سر سے ہے رواں بابا کو کیا ہوا زینب کے تھے بیان بابا کو کیا ہوا سر سے ہے رواں بابا کو کیا ہوا زینب کے سن کے بین تڑپا دل حسین کانپ اٹھ کربلا تھرائے مشرقین جب روک کی فغاں بابا کو کیا ہوا سر سے ہے رواں بابا کو کیا ہوا زینب کے تھے بیان بابا کو کیا ہوا سر سے ہے رواں بابا کو کیا ہوا زینب کے تھے بیان بابا کو کیا ہوا سر سے ہے رواں بابا کو کیا ہوا زینب کے تھے بیان بابا کو کیا ہوا سر سے ہے رواں بابا کو کیا ہوا زینب کے تھے بیان بابا کو کیا ہوا سر سے ہے رواں بابا کو کیا ہوا زینب کے تھے بیان بابا کو کیا ہوا سر سے ہے رواں بابا کو کیا ہوا چہرہ ہے خون میں تر پتھرا گئی نظر تھاما ہے کس لیے ہاتھوں سے اپنا سر چہرہ ہے خون میں تر پتھرا گئی نظر تھاما ہے کس لیے ہاتھوں سے اپنا سر ضربت لگی کہاں بابا کو کیا ہوا سر سے ہے رواں بابا کو کیا ہوا زینب کے تھے بیان بابا کو کیا ہوا سر سے ہے رواں بابا کو کیا ہوا زینب کے تھے بیان بابا کو کیا ہوا سر سے ہے رواں بابا کو کیا ہوا زینب کے تھے بیان بابا کو کیا ہوا سر سے ہے رواں بابا کو کیا ہوا زینب کے سن کے بین تڑپا دل حسین کانپ اٹھ کربلا تھرائے مشرقین جب روکے کی فغاں بابا کو کیا ہوا سر سے ہے بابا کو کیا ہوا زینب کے تھے بیان بابا کو کیا ہوا سر سے ہے رواں بابا کو کیا ہوا تیرے ستم چلی مارے گئے علی عارف نہ پوچھئے زینب کی بے کلی تیرے ستم چلی
سجدائے خالق میں کھائی ہے علی نے سجدائے خالق میں تیر کھائی ہے ہلکا بنا کے بولے ہمیں علی نے سجدائے خالق میں تیر کھائی ہے علی نے سجدائے خالق میں تیر کھائی ہے جہاں میں اب قیامت آئی ہے علی نے سجدائے خالق میں تیر کھائی ہے علی نے سجدائے خالق میں تیر کھائی ہے بجھی تھی زہر میں تلوار ابن ملجم کی 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 جو فرد سیاد مظلوم پر لگائی ہے علی نے سجدائے خالق میں تیر کھائی ہے علی نے سجدائے خالق میں تیر کھائی ہے ہوئی تھی خانہ کعبہ میں جس کی پیمائی ہوئی تھی خانہ کعبہ میں جس کی ہوئی تھی خانہ کعبہ میں جس کی پیدائی ہوئی تھی خانہ کعبہ میں جس کی خدا کے گھر میں موسی نے وفا پائی ہے سجدائے خالق میں تیر کھائی ہے علی نے سجدائے خالق میں تیر کھائی ہے غضب ہے کھوڑایا سر ساش پاش ہے در کا غضب ہے گایا سر پاش پاش ہے درگاہ غضب ہے ہو گیا سر پاش پاش ہے در کا سب ہے ہو گیا سر پاش پاش ہے درگاہ وہ نیمو قلب پیغمبر ہوا دعائی ہے علی نے سجدائے خالق میں تیر کھائی ہے علی نے سجدائے خالق میں تیر کھائی ہے یہ شیعہ کہتے ہیں ہم آج بے ایمان ہوئے یہ شیعہ کہتے ہیں ہم آج بے ایمان ہوئے یہ شیعہ کہتے ہیں ہم آج بے ایمان ہوئے شیعہ کہتے ہیں ہم آج بے ایمان ہوئے سہارا اٹھ گیا تقدیر کی برائی ہے علی نے سجدائے خالق میں تیر کھائی ہے علی نے سجدائے خالق میں تیر کھائی ہے حرم میں شور قیامت کا ہو گیا برپا 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 زمین کعبہ بھی اس غم سے تھر تھر آئی ہے علی نے سجدائے خالق میں تیر کھائی ہے علی نے سجدائے خالق میں تیر
خدا فالک سے یہ آئی امام قتل ہوئے، ستم کے ہاتھوں میں بنیاد کعبہ ڈھائی ہے، علی نے بجھی تھی زہر میں تلوار ابن ملجم کی، 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 جو فتح سید مظلوم پر لگائی ہے، علی نے سجدائے خالق میں تیر کھائی ہے، علی نے سجدائے خالق میں تیر کھائی ہے، نماز صبح میں مشغول تھے امام ابھی، 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 کہ سر میں تیغ ستم کر کے دار آئی ہے، علی نے سجدائے خالق میں تیغ کھائی ہے، علی نے سجدائے خالق میں تیغ کھائی ہے، یہ شیعہ کہتے ہیں ہم آج بے ایمان ہوئے، یہ شیعہ کہتے ہیں ہم آج بے ایمان ہوئے، یہ شیعہ کہتے ہیں ہم آج بے ایمان ہوئے، سہارا اٹھ گئے تقدیر کی برائی ہے، علی نے سجدائے خالق میں تیر کھائی ہے، علی نے سجدائے خالق میں تیر کھائی ہے، علی کے پاس دیری کہہ کے زینب کلثوم، 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 یہ کس نے حالت سارات کی بنائی ہے، علی نے سجدائے خالق میں تیر کھائی ہے، علی نے سجدائے خالق میں تیر کھائی ہے، ابھی تو گھر سے سلامت گئے تھے کیوں بابا، ابھی تو گھر سے سلامت گئے تھے کیوں بابا، ابھی تو گھر سے سلامت گئے تھے کیوں بابا، ابھی تو گھر سے سلامت گئے تھے کیوں بابا، ابھی تو گھر سے سلامت گئے تھے کیوں بابا، ابھی تو گھر سے سلامت گئے تھے کیوں
नशियों में सब अश्क बहाते हैं गुर्बत में हमें किस पर अब छोड़ के जाते हैं घर के जनाजे को हसनैन उठाते हैं घर के जनाजे को हसनैन उठाते हैं कोहराम है शियों में सब अश्क बहाते हैं के जनाजे को हसनैन उठाते हैं कोहराम
ہے شیعوں میں سب اشک بہاتے ہیں در کے جنازے کو حسنین اٹھاتے ہیں کوہرام ہے شیعوں میں سب اشک بہاتے ہیں در کے جنازے کو حسنین اٹھاتے ہیں لپٹی ہوئی لاشیں سے گلشن تڑپتی ہے لپٹی ہوئی لاشیں سے شبیر جنازے سے سمجھا کے ہٹاتے ہیں در کے جنازے کو حسنین اٹھاتے ہیں در کے جنازے کو حسنین اٹھاتے ہیں رام شیعوں میں سب اشک بہاتے ہیں در کے جنازے کو حسنین اٹھاتے ہیں رام شیعوں میں سب اشک بہاتے ہیں در کے جنازے کو حسنین اٹھاتے ہیں در کے جنازے کو حسنین اٹھاتے ہیں در کے جنازے کو حسنین اٹھاتے ہیں سمجھا کے ذرا سمجھو کہتے ہیں یہ بہنوں سے سمجھا کے ذرا سمجھو سابر کہیں صدموں میں یوں حال بناتے ہیں در کے جنازے کو حسنین اٹھاتے ہیں در کے جنازے کو حسنین اٹھاتے ہیں در کے جنازے کو حسنین اٹھاتے ہیں رام شیعوں میں سب اشک بہاتے ہیں در کے جنازے کو حسنین اٹھاتے ہیں کوہرام شیعوں میں سب اشک بہاتے ہیں در کے جنازے کو حسنین اٹھاتے ہیں کوہرام شیعوں میں سب اشک بہاتے ہیں در کے جنازے کو حسنین اٹھاتے ہیں یاد آتا ہے سرور کو بہنوں کا یوں سمجھانا آتا ہے سرور کو بہنوں کا یوں سمجھانا یاد آتا ہے سرور کو بہنوں کا یوں سمجھانا آتا ہے سرور کو بہنوں کا یوں سمجھانا سچ ہے یوں ہی وارث کو میت سے چھڑاتے ہیں در کے جنازے کو حسنین اٹھاتے ہیں در کے جنازے کو حسنین اٹھاتے ہیں کوہرام شیعوں میں سب
جو باپ کی میت پر رونے کے لیے آئے، جو باپ کی میت پر رونے کے لیے آئے، کب مار کے دوروں سے ایک کو ہٹاتے ہیں، بحران شیعوں میں سب اشک بہاتے 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 ہیں، حیدر کے جنازے کو عزت سے اٹھایا تھا، حیدر کے جنازے کو عزت سے اٹھایا تھا، شبیر کی میت کو سب چھوڑ کے جاتے ہیں، بحران شیعوں میں سب اشک بہاتے ہیں، بحران شیعوں میں سب اشک بہاتے ہیں، بحران شیعوں میں سب اشک بہاتے ہیں، اگر کوئی دستور ہے عالم کا مرتا ہے اگر کوئی، دینے کے لیے پرسا احباب سب آتے ہیں، بحران شیعوں میں سب اشک بہاتے 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 ہیں،
اشک بہاتے ہیں در کے جنازے کو حسنین اٹھاتے ہیں قتل ہوئے روزہ دار ہائے جناب امیر قتل ہوئے روزہ دار آئے جناب امیر قتل ہوئے روزہ دار ہائے جناب امیر ہوئے روزہ دار آئے جناب امیر قتل ہوئے روزہ دار ہائے جناب امیر ہوئے روزہ دار آئے جناب امیر دوش نبی کے سوار ہائے جناب امیر قتل ہوئے روزہ دار آئے جناب امیر دوش نبی کے سوار ہائے جناب امیر قتل ہوئے روزہ دار آئے جناب امیر دوش نبی کے سوار ہائے جناب امیر قتل ہوئے روزہ دار آئے جناب امیر فرمایا حضور ہو گئے کعبے سے دور مسایا حضور ہو گئے کعبے سے دور بسایا حضور ہو گئے کعبے سے دور بسایا حضور ہو گئے کعبے سے دور چھپ گیا خالی کا نور ہائے جناب امیر قتل ہوئے روزہ دار آئے جناب امیر قتل ہوئے روزہ دار آئے جناب امیر میرے نمازی پدر تیغ لگی فرق پہ میرے نمازی قدر تیغ لگی قلب پر میرے نمازی پدر تیغ لگی فرق پہ میرے نمازی قدر تیغ لگی فرق پر کہتے ہیں رو رو کے ساتھ آئے جناب امیر ہوئے روزہ دار آئے جناب امیر قتل ہوئے روزہ دار آئے جناب امیر دیکھو کہوال پر کیجئے اٹھ کر نظر کے حوال پر کیجئے اٹھ کر نظر دیکھو کہوال پر کیجئے اٹھ کر نظر کے حوال پر کیجئے اٹھ کر نظر جام یہ باتیں کدھر ہائے جناب امیر ہوئے روزہ دار آئے جناب امیر قتل ہوئے روزہ دار آئے جناب امیر زینب کلثوم ہائے کرتی تھی رو رو کے بین کلثوم آئے کرتی تھی رو رو کے بین زینب کلثوم ہائے کرتی تھی رو رو کے بین زینب کلثوم آئے کرتی تھی رو رو کے بین ہو گئے بچے یتیم ہائے جناب امیر ہوئے روزہ دار آئے جناب امیر ہوئے روزہ دار آئے جناب امیر
السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم وعلى جدك وابيك، السلام عليك وعلى أمك وأخيك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس يا أنس النفوس، أيها المدفون بأرض طوس، أيها سلطان العرب والعجم، علي بن موسى رضا عليك تحية والصلاة ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتنة الزمان، السلام عليك يا قابة الإيمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا تفسير الفرقان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك يا إمام زماننا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ سلوات. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ تبرک لے کر جائیں، تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ تبرک لے کر جائیں.